الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بل الانسان على نفسه بصيرا ولو القى معاذيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اسرار رحمت کے آج کے اس پروگرام میں جس میں ہم نے مہلک روحانی امراض پہ بات شروع کی ہے، آج کا عنوان جو ہے وہ ہے دیدہ قصور۔ یہ ایک ٹرمینالوجی ہے دیدہ قصور جو حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں پہلی مرتبہ اس کو استعمال کیا اور اس سے بے حد فائدہ ہوا، اور یہ آج ہمارا موضوع ہے تاکہ ہمارے یہ بیماری جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے۔ پہلے تو اس ٹرمینالوجی کو سمجھ لیں۔ دیدہ قصور کا مطلب ہے کہ انسان کی نظر اپنے عیبوں پر رہے۔ عام طور پہ دیکھا ہے کہ انسان اپنے عیبوں پر توجہ نہیں کرتا بلکہ دوسروں کے عیوب پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اس لیے یہ ایک بہت بڑا اہم عنوان ہے، اور آج کے اس دور میں کیونکہ انسان جو ہے وہ اپنی اصلاح چاہتا ہی نہیں ہے، تو اس لیے جو ہے یہ اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو ہماری اصلاح ہو جائے گی، اور ہم اس دنیا میں آئے ہیں، اور اگر ہماری اصلاح ہو گئی تو ہم فلاح پا جائیں گے، ہم کامیاب ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی کامیابی ہو جائے گی، آخرت کی جو ہے کامیابی ہمیں نصیب ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ بندے سے راضی ہو جائیں گے، اور جو ہے بندے کو جو ہے اس دنیا آخرت کی خیر مل جائے گی۔ اب ایک بات سمجھ لیں کہ رب العزت جب کسی بندے سے راضی ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس بندے کے عیوب کو اس کے اوپر ظاہر کر دیتے ہیں، ورنہ عام طور پہ بندوں کو پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے اندر کیا بیماریاں ہیں، کیا پرابلمز ہیں، اور اگر جب اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں کسی سے تو اللہ تعالیٰ اس کے عیوب کو اس بندے کی نظروں سے چھپا دیتے ہیں، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہوتی ہے۔ اس کے برعکس شیطان کا عمل ہے۔ شیطان یہ کرتا ہے کہ بندے کے جو عیوب ہوتے ہیں ان کو اس کو اچھا بنا کے پیش کرتا ہے، یعنی یوں سمجھے کہ ایک آدمی کے پاس تانبا ہے اور وہ اس کو سونا سمجھتا رہتا ہے جی۔ تو پچھلے دنوں ہمیں بھی ایک تجربہ ہوا، ایک بزرگ تھے اپنے اولڈ ایج میں، ان کے دانت اچانک بہت سارے اکٹھے ٹوٹ گئے، ان کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ میرے نقلی دانت ہیں، وہ برج کر کے انہوں نے لگائے ہوئے تھے، تو لہٰذا جب اچانک سارے ٹوٹ گئے تو کہنے لگے یہ کیسے ہو گیا؟ تو ان کو بتایا کہ بھائی آج سے 20 سال پہلے آپ کے یہ برج بنائی گئی تھی، یہ نقلی دانت تھے۔ وہ کہتے نہیں کیسے ہو سکتا ہے، یہ میرے نقلی دانت تھے، یہ تو اصلی دانت تھے۔ تو اب یعنی انسان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کھوٹا کھرا کیا ہوتا ہے، تو یہ شیطان جو ہے کھوٹی چیز کو کھرا کر کے اس کے سامنے پیش کر دیتا ہے، اور آج کل کے دور میں بہت سارے کام ایسے کیے جا رہے ہیں کہ جو کہ گناہ کے کام ہیں، بری چیز ہے، لیکن اس کو اچھا بنا کے پیش کیا جاتا ہے، اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیا جاتا ہے، اور جو ہے ہنسی مذاق جو ہے محفلیں ایسی سجائی جاتی ہیں جس کے اندر بیٹھ کر لوگ ایک دوسرے کے اوپر طنز و مذاق کرتے ہیں، ایک دوسرے کو کمتر ظاہر کرتے ہیں، بری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو جو ہے سمجھا نہیں جاتا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو طنز و مزاح تھا، اس میں بڑا جوکس ہوئے اور جو ہے بری باتیں کی، گناہ کمایا، لیکن سمجھ نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے جو ہے غیبت بھی جو ہے وہ بھی آج کل آفیشیلی کی جاتی ہے، اور اس کو فیڈ بیک کا نام دے دیا جاتا ہے، بات ہوتی نہیں ہے اور وہ جو ہے کر دی جاتی ہے۔ اگر
بات نہ ہو اور کر دی جائے، اس کو بہتان کہتے ہیں۔ یہ اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اگر کسی میں کوئی نقص ہے اور آپ نے اس کو بیان کیا ہے اور خواہ بیان کرتے چلے جا رہے ہیں اور آپ نے اس کا فیڈ بیک نام رکھ دیا اور آپ نے غیبت کو عام کر دیا، تو یہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو روزمرہ ہماری زندگی میں ہو رہی ہیں، لیکن ہمیں جو ہے اس کا اندازہ نہیں ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں۔ تو آج اسی لیے اس بات کو خوب اچھی طرح سمجھنا چاہیے۔ انسان دوسروں کے چہرے دیکھتا رہتا ہے اور اپنے عیوب کو نہیں دیکھتا۔ اپنے اندر ان گنت جو ہے برائیاں ہوتی ہیں، لیکن اپنے طرف اس کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ جس دور پہ نازا تھی دنیا، ہم اب وہ زمانہ بھول گئے۔ غیروں کی کہانی یاد رہی، ہم اپنا فسانہ بھول گئے۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ تو بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو آج ہم ڈسکس کرنا چاہتے ہیں۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، گویا کھویا گیا ہے تیرا جذب قلندرانہ۔ کیونکہ آج ہم بہت ساری ویلیوز اپنی گنوا بیٹھے ہیں، دینی ویلیوز گنوا بیٹھے، اپنے خاندانی ویلیوز کو گنوا بیٹھے، اپنی نیشنل کلچر کی ویلیوز کو گنوا بیٹھے، ہم بہت کچھ گنوا بیٹھے ہیں۔ لہٰذا جو ہے یہ جو پروگرام کیے جا رہے ہیں، ان پروگراموں کا مقصد یہ کی ہے کہ یاد دلا دیا جائے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نصیحت کرو اس کا اثر ہوتا ہے۔ تو چنانچہ یہ عاجز بھی اپنے آپ کو نصیحت کے لیے، تاکہ میرے کان اس کو سنیں اور جو ہے میرا دل گواہی دے اور میں اپنے آپ کو اچھا بناؤں، اور ساتھ ساتھ آپ تمام سننے والے جو ہے وہ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں۔ لیکن حقیقت تو بھائی اپنے لیے ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج وہ باطن کی نعمت ہم سے چھن چکی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ ہم اپنے عیب نہیں دیکھتے۔ جو پہلے ہمارے اندر ایک دینداری، پرہیزگاری، فیملی، برادری اور ماں باپ کا ادب، چھوٹوں پہ پیار، یہ ساری چیزیں ہم گنوا بیٹھے ہیں۔ تو اس لیے دوسروں کی برائی ہمارے سامنے ہوتی ہے اور اپنی اچھائی جو ہے وہ ہمارے سامنے ہوتی ہے۔ اس لیے ہمارے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا۔ کسی نے افلاطون سے پوچھا کہ سب سے خطرناک مرض کون سا ہے؟ تو انہوں نے جواب میں کہا وہ مرض جسے انسان مرض ہی نہ سمجھے۔ آج کل بہت سارے امراض ایسے ہیں۔ ہائی کولیسٹرول لیول ہے، آپ اگر کسی سے کہیں کہ بھائی آپ کا کولیسٹرول ہائی ہے، آپ ذرا اپنے فیٹ انٹیک کو کم کر لیں، تو وہ کہے گا یار کچھ نہیں ہے، مجھے کیا ہے جی، تو پرابلم نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ بہت بڑا مرض ہے کہ انسان بیمار ہو لیکن اس کو اپنی بیماری کا خیال ہی نہ ہو۔ شوگر کے مریض ہوتے ہیں، ہم نے دیکھا سب سے پہلے سویٹ ڈش کھاتے ہیں۔ بھئی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو اپنی بیماری کا احساس ہی نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، کیونکہ اس کا علاج تو پھر ممکن نہیں ہے۔ تو لہٰذا انسان اپنی خامی کو خامی ہی نہیں سمجھے گا تو پھر وہ اس کی عادت بن جائے گی اور عبادت میں رکاوٹ بن جائے گی۔ تو جو ہے جس طرح درخت کو جو ہے اپنا پھل وزنی نہیں لگتا، اسی طرح انسان کو بھی اپنے عیب وزنی نہیں لگتے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا، جس کا مفہوم یہ ہے کہ مسلط کر دیے ہم نے ان پر شیاطین، اور انہوں نے ان کو ان کے اگلے اور پچھلے اعمال عمدہ کر کے دکھائے۔ تو یہ شیاطین کی طرف سے یہ ایفیکٹ ہوتا ہے اور بندے کو پتہ نہیں چلتا۔ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے دوری ہوتی ہے۔ بندہ نماز نہیں پڑھتا، اس سے پوچھے بھی تم نماز کیوں نہیں پڑھتے، یہ تو فرض ہے، تو جواب میں کہے گا یار مجھے تو جو میں دیکھتا ہوں مولویوں کو وہ کیا زندگی گزار رہے ہیں، امام صاحب مجھے مسجد کے اچھے نہیں لگتے، میں گیا تھا انہوں نے مجھے جو ہے وہ صحیح طرح ڈیل ہی نہیں کیا، بٹھایا ہی نہیں، مجھے وہ رسپیکٹ ہی نہیں دی، میں تو جو ہے یہ نیک لوگوں کو بھئی کیا ویلیو دوں اور کیا ان کو سمجھوں، میں بھی کیا بن جاؤں گا۔ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ انسان حیران رہ جاتا ہے کہ بھئی تمہاری فرضیت، تمہارا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے اور تم اس کو چھوڑ رہے ہو امام صاحب کی وجہ سے، یا کسی ایک بندے کو دیکھ لیا، شک ہو گیا کہ بھئی فلاں داڑھی والا ایسا ویسا کر رہا تھا،
انہوں نے اپنا سارا دین ہی چھوڑ دیا۔ سبحان اللہ، یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ دی گئی ہے۔ ایک آدمی تھا، چور تھا، اس کا بیٹا بھی چور بنا۔ اب ایک مرتبہ وہ باقی چوروں کو اپنے باپ کا قصہ سنا رہا تھا اور بتا رہا تھا کہ میرے باپ جو ہے ایک چوری کی واردات کے لیے گیا، اور ابو بہشتی جو ہے وہ جب فلاں کے گھر میں پہنچے اور ان کا تالا توڑا اور وہاں اندر داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ وہ بدماش کھڑا تہجد پڑھ رہا تھا۔ اب دیکھیں اس کو کیا کہیں گے کہ اس کی آنکھوں پر پٹی بندھی ہوئی ہے، اس وجہ سے یہ ایسی بات کہہ رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ کرے۔ اسی طرح آپ لوگوں نے بھی کئی دفعہ اس کا تجربہ کیا ہوگا۔ بعض ایسے دوست ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، بظاہر انہوں نے دنیا کی تعلیم حاصل کی ہوتی ہے۔ ایک بزرگ ہیں، وہ واقعہ سناتے ہیں کہ اسی طرح سے ایک آدمی تھا جس کی زندگی عام سی زندگی تھی اور کوئی نیکی اس میں نہیں تھی، اور ہر قسم کی برائیاں نظر آ رہی تھیں، اور ان کے سامنے انہوں نے بات کو چھیڑا توبہ استغفار کی، تاکہ ایک جذبہ پیدا ہوگا نیکی کا تو نیک بنے گا۔ تو وہ بڑی توجہ کے ساتھ ساری بات کو سنتا رہا، اور آخر میں کہتا ہے کہ آپ نے بڑی اچھی باتیں کہی ہیں، اور ویسے میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ مجھے نہیں یاد کہ میں نے کوئی ارادے کے ساتھ کوئی بھی گناہ کیا ہو۔ تو وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میرے تو پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی کہ اس بندے کو اپنے اندر کوئی گناہ نظر ہی نہیں آ رہا۔ اگر گناہ نظر نہیں آ رہا تو اس کی معافی کیسے مانگے گا، توبہ کیسے کرے گا، استغفار کیسے کرے گا؟ تو یہ ہے آنکھوں پر پٹی کا بندھ جانا۔ اسی طرح ایک آدمی رشوت لیتا ہے، وہ کہتا ہے بھائی میں تو صرف 2 روٹیاں ہی کھاتا ہوں، باقی تو میں اپنے بال بچوں کے لیے جو ہے رشوت لیتا ہوں، آخر ان کے لیے بھی تو روزی کمانا فرض ہے۔ اب دیکھو سوچ کا انداز ہے، اور اس نے اس کو جائز قرار دیا ہوا ہے کہ میں تو ان کے لیے کر رہا ہوں۔ تو یہ نظر ہی نہیں آتا، اس لیے اس کا تذکرہ کرنا آج کی محفل میں یہ بہت ہی ضروری بات ہے۔ تو جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے عیب ان کے سامنے ظاہر کر دیتے ہیں۔ یہی اولیاء اللہ کی سوچ کا فرق ہوتا ہے کہ وہ ہر وقت اپنے عیبوں پر نظر رکھتے ہیں، اور جو فاسق فاجر لوگ ہوتے ہیں، گناہ گاری والی زندگی گزارنے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے پاس 100 بہانے ہوتے ہیں۔ یہ اپنی جو ہے باتوں کو کور اپ کر لیتے ہیں، سویٹ کوٹڈ جیسے ٹیبلٹس ہوتی ہیں، اندر سے بٹر، اوپر سے اس کو جو ہے شوگر کوٹ کر دیا، تو یہ اس طریقے سے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اب ایسا بھی دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے ان کو ہیبٹ ہو جاتی ہے، تو وہ گندے الفاظ بول رہے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ ہمارے ماحول میں پتہ نہیں کیا کیا اس کو کہتے ہیں کہ ایف ورڈز ہیں، فلاں ہیں، تو گالیاں دیتے ہیں، یہ ہر کلچر میں ہے۔ تو اس طرح سے وہ روٹین میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور کسی نے ان سے کہا کہ بھائی تم اپنی لینگویج کو ذرا سوچو، تم کیا بول رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگے میں کیا بول رہا ہوں؟ انہوں نے کہا آپ تو گالیاں دے رہے ہیں بار بار۔ کہتے ہیں نہیں میں تو نہیں دے رہا گالیاں۔ اب یعنی اتنی وہ روٹین ورڈز ہیں جو وہ بولے جا رہا ہے، اور اس کے اپنے کان بھی نہیں سنتے ہے جی۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ انسان کی حالت ہے۔ اس لیے دوسروں کے لیے جو ہے سکھانے والا بننا آسان، اپنے تربیت کروانا، سیکھنے والا بننا یہ بڑا مشکل کام ہے جی۔ تو لیکن ہمارے جو بزرگ تھے وہ ان چیزوں کا خیال رکھا کرتے تھے، اور حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے پاس ایک عورت اپنے بچے کو لائی کہ آپ اس کو کہیں کہ بھئی گڑ نہ کھائے، جیسے ہمارے ہاں بھی آج کل بچے کینڈیاں کھاتے ہیں بہت زیادہ۔ تو انہوں نے اس بچے کی ماں سے کہا کہ تم کل آ جانا۔ وہ کل دوبارہ آئی۔ اب انہوں نے اس بچے کو سمپلی یہ کہا کہ بچہ یہ گڑ زیادہ نہیں استعمال کرتے ہوتے، دھیان کیا کرو۔ اب یہ عورت جب واپس جانے لگی تو اس نے مڑ کے کہا کہ حضرت مجھے سمجھ نہیں آئی کہ اگر یہی بات کہنی تھی تو کل ہی کہہ دیتے، آج مجھے دوبارہ تکلیف ہوئی، مجھے آپ نے بلایا، اور تو آپ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس حضرت نے فرمایا کہ اس لیے کہ کل میں نے بھی میٹھا کھایا تھا، گڑ کھایا تھا،
تو میں نے آج نہیں کھایا، دھیان کیا، تو اس لیے میں نے اس بچے کو سمجھایا۔ تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سمجھانے والے کو چاہیے کہ وہ جو ہے خود دھیان کرے تاکہ دوسرے پہ اس کا اثر ہو۔ اس لیے حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا تھی کہ اے اللہ مجھے اپنی آنکھوں میں چھوٹا بنا دے اور لوگوں کی نظر میں بڑا بنا دے۔ تو یہ ایک بڑی پیاری دعا ہے، ہمیں بھی مانگنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں دو رنگی چھوڑ دینی چاہیے، اور جو ہمارے اندر حقیقت ہے ویسے ہمیں اپنے آپ کو ظاہر کرنا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اچھے انسان نہیں ہیں لیکن اچھے بن کے بیٹھے ہوں، لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال کو جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت کو پہچانتا ہے، تو ابھی اللہ تعالیٰ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ تو اپنے عیب پہچاننے کے اب طریقے ہمیں معلوم ہونے چاہیے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ہم اپنے عیب کو پہچان سکیں، کیونکہ یہ تو ہم نے سمجھ لیا کہ عیب تو ہمارے اندر ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہے۔ تو بھائی اب اس کا جو ہے ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر ہمیں کوئی مربی مل جائے، کوئی اصلاح کرنے والا مل جائے اور جو ہمیں سمجھائے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ بچے جو ہیں وہ غلطیاں کرتے ہیں، ماں باپ ان کو سمجھاتے بتاتے ہیں۔ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ اچھا یہی تھوڑی سی عمر زیادہ ہوتی ہے تو پھر ان بچوں کو احساس ہوتا ہے کہ واقعی یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ اگر آپ وہی بات ان سے چند سال بعد ڈسکس کرتے ہیں تو وہ خود بھی کہتے ہیں ہاں یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔ لیکن اس ایج کے خاص طور پر جو غلطیاں ہوتی ہیں اور زیادہ تر وہ کامن ہوتی ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک بچہ کرتا ہے دوسرا بچہ نہیں کرتا، اکثر وہ بچے وہی چیز کر رہے ہوتے ہیں، لیکن بڑے کیونکہ اس پروسیس سے گزر چکے ہوتے ہیں، تربیت کرنے کا ایک تجربہ ہو چکا ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ ان غلطیوں کی اصلاح کرتے ہیں۔ جب ان کو پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں، تو آدمی جو ہے اپنی جو ہے اصلاح کر لیتا ہے۔ استاد جو ہے اسی طرح اگر فرض کیا کیمسٹری پڑھا رہا ہے تو بھئی اب وہ ہر سال بے شمار بچوں کو پڑھاتا ہے اور گزشتہ کئی سالوں سے پڑھا رہا ہے، اس کو پتہ ہے کہ سبجیکٹ کے کس جگہ پر آ کر کنفیوژن ہونی ہے، لہٰذا وہ پریپیئر ہوتا ہے، اس کے پاس اس کے جواب بھی ہوتے ہیں، اس کے پاس اس کا تجربہ ہوتا ہے کہ میں نے اس بات کو اس طرح نہیں اس طرح سمجھانی ہے، یہ بچوں کو سمجھ میں آ جائے گی۔ پھر ان میں سے بعض بچے ایسے ہوتے ہیں جن کے لیے خاص کوئی طریقہ چاہیے ہوتا ہے، وہ بھی اس کے تجربے میں ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اگر کوئی اصلاح کرنے والا مل جائے تو بہت پیاری بات ہے۔ امت محمدی کے اندر یہ جو اصلاح کرنے والے شیوخ ہیں، بزرگ ہیں، یہ ہمیشہ رہے اور ہر جگہ پر ہر زمانے میں رہے، شروع سے یہ چلے آئے، کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کے نبوت ختم ہو گئی لیکن دعوت تبلیغ نہیں ختم ہوئی، اصلاحی کام نہیں ختم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی ایک جماعت کو سمجھایا، بتایا، پھر اس کے بعد فرمایا اصحابی کالنجوم، یہ چمکتے ہوئے ستارے ہیں، تو لہٰذا ان کی اقتداء کی جائے گی۔ لہٰذا تابعین نے ان سے سیکھا، ان کے صحبت میں وقت گزارا اور جو ہے کاپی کی، اور پھر اس کے بعد اسی طرح تبع تابعین نے کیا، اور پھر سلف الصالحین کے زمانے سے ہی ایک بزرگوں کا ایک پورا نظام جو ہے دنیا میں مرتب ہو گیا۔ ہر جگہ کچھ لوگ ایسے ہوتے تھے جو لوگوں کی اصلاح کے لیے اپنا وقت نکالتے تھے، حالانکہ یہ بہت مشکل کام ہے۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ بھئی میں بھی پیسے کماؤں، اپنا گھر چلاؤں، اپنے بچوں کی ذمہ داریاں، آپ دیکھیں کہ بھی یہی کام کتنا زیادہ ہے، لیکن اگر ان میں سے کچھ لوگ والنٹیرلی جو ہے وہ ایسا اپنے آپ کو ڈیولپ کر لیں اور لوگوں کے لیے اویلیبل ہو جائیں، جیسے کہ آپ دیکھیں کہ ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کے پاس جاتے ہیں، بیماری ہے تو بھی ان سے علاج کرواتے ہیں، حالانکہ ان کو ہم پیسے بھی دیتے ہیں، تو وہ تو ان کا آمدنی کا ذریعہ بھی ہوتا ہے۔ کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں، جیسے اکاؤنٹنٹ ہیں، اٹرنیز ہیں، اور اسی طرح تمام جتنے بھی پروفیشنز ہیں ان کے جو بھی کنسلٹنٹ ہوتے ہیں ان کے پاس جاتے ہیں، ان کو ان کی کنسلٹیشن فیس دیتے ہیں۔ لیکن یہ اللہ والے ایسے ہیں کہ جو صدیوں سے فری آف کاسٹ ہے نا، بجائے اس کے کہ وہ لوگوں سے کوئی مطالبہ رکھتے یا ان سے امید رکھتے، وہ اللہ تعالیٰ سے امید باندھے ہوئے ہیں اور اللہ کے لیے اللہ کی مخلوق کی تربیت کرتے ہیں اور ان کی اصلاح کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کا جو ہے اگر کوئی ایسا شیخ کامل مل جائے تو بھائی اس
کی تلاش کرنی چاہیے اور اس کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے. اس سے بہت زیادہ فائدہ ہو جائے گا. کئی لوگ جو ہیں بزرگوں کی صحبت میں مختلف نیت لے کر جاتے ہیں. مثلا یہ ہے کہ ہم جائیں گے، بزرگ کی کرامات دیکھیں گے اور ان سے کچھ جو ہے تعویذ اور جو ہے مختلف جو ہے وظیفے سیکھیں گے اور اس سے ہمارے جو ہے فائدے ہو جائیں گے، ہمارا بزنس چلے گا، ہماری مرضی کی جو چیزیں ہیں وہ ہو جائیں گی. بھئی یہ تو کوئی فائدہ والا، یہ تو کوئی سالڈ فائدہ نہیں ہے. بھئی آپ کسی اللہ والے کے پاس گئے، انہوں نے دعا کی، اللہ نے آپ کو صحت بھی دے دی، اللہ نے آپ کو جو کاروباری پریشانیاں ان سے بھی بچا لیا، گھریلو مسئلے مسائل سے بھی بچا لیا. اصل جو نیت ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی اصلاح چاہتا ہوں. اور جب اصلاح کے لیے جائیں گے تو پھر سبحان اللہ اس کا بڑا فائدہ ہوگا. اب جو بندہ اصلاح کرے گا تو صاف ظاہر ہے وہ اسی طرح اصلاح کرے گا جس طرح ماں باپ کرتے آئے. بچپن سے وہ ایک انداز سے سمجھا پیار سے کر رہے ہیں. اب ماں باپ کا جو ایک تجربہ ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے. کسی کے 2 بچے، کسی کے 4 بچے. اب دیکھیں ایک بچے کو جس طرح وہ سمجھاتے ہیں ان کو ایک تجربہ ہوتا ہے. پھر اس کے بعد دوسرے بچے کے اندر جب تربیت شروع کرتے ہیں تو ان کا تجربہ اب مختلف ہوتا ہے. چھوٹے والے بچے کو وہ بہت ایزیلی جو ہے نا سمجھا بتا رہے ہوتے ہیں. ماں باپ کی وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو پہلے والے بچے کے لیے ہوتی ہے. تو معلوم ہوا تجربے سے یہ کمفرٹیبلنس ان کی آ گئی. اور جس نے جو ہے سینکڑوں بندوں کی تربیت کی ہو، ہزاروں کی ہو، ایسا کوئی بزرگ اگر مل جاتا ہے تو بھئی پھر تو وارے نیارے ہو گئے. اچھا، اور دوسری چیز یہ ہوتی ہے جس طرح ماں باپ دعا کرتے ہیں، بچے کو ڈانٹتے ہیں، سمجھاتے ہیں، کبھی پیار کرتے ہیں، اسی طرح یہ اللہ والے بھی کیونکہ اخلاص سے کام کر رہے ہوتے ہیں تو لہٰذا یہ بھی دعائیں مانگتے ہیں. جب یہ دعائیں مانگتے ہیں ان کی دعاؤں کا اثر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے متعلقین کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت دیتے ہیں، ان کی تربیت میں آسانی ہو جاتی ہے. تو یوں سمجھیں کہ یہ مشائخ بیٹھے ہوئے دور سے بیٹھے ہوئے دعائیں کرتے ہیں. اس کو کسی شاعر نے یوں کہا، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، دور بیٹھا کوئی تو دعائیں دیتا ہے، میں ڈوبتا ہوں سمندر اچھال دیتا ہے. تو بالکل اسی طرح ہے کہ ان اللہ والوں کی صحبت اور ان کے دعائیں یہ بڑی کارآمد، اور ان کا سمجھانا بتانا بڑا کارآمد، ان کا ڈانٹ ڈپٹ کرنا یہ بھی بڑا کارآمد. تو یہ ڈوبتے ہوئے کو جو ہے دوبارہ جو ہے کھڑا کر دیتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کئی لوگ تو واقعی نیک لوگ ہوتے ہیں اور وہ اس کام کو ایمانداری سے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن انسان جو ہے نا وہ بہرحال اس میں ہر قسم کے لوگ بہروپی بھی ہوتے ہیں. اب وہ اندر سے تو صحیح لوگ نہیں ہوتے، ان کے بھی مفادات ہوتے ہیں، ان کے بھی اندر لالچ ہوتی ہے. لہٰذا اوپر سے وہ ایک بہروپی والا جو ہے ایک روپ دھار لیتے ہیں اور بن جاتے ہیں جیسے ایک وہ بھی اصلاح کا کام کر رہے ہیں، لیکن اس اصلاح کے اندر حقیقت میں وہ اپنے جیبیں بھر رہے ہوتے ہیں، اپنے فائدے کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو مس گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. اسی لیے ان کی صحبت میں آپ چاہے زندگی بھی گزار دیں، اصلاح نہیں ہوتی. تو لہٰذا یہ دیکھ کے سوچ سمجھ کے جانا چاہیے. آج کل نقلی ڈاکٹر بھی موجود ہوتے ہیں. آج کل اسی طرح ہر پروفیشن کے اندر کچھ لوگ لائسنس ہوتے ہیں اور دوسرے ویسے ہی اس کام کو شروع کر دیتے ہیں. ان لائسنس الیکٹریشین بھی ہوتے ہیں، پلمبرز بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح سے اگر ان لائسنسڈ کوئی شیخ ہوگا تو وہ اپنا کام وہ بھی کر رہا ہوگا، لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا. تو لہٰذا جو ہے اس چیز کو سوچ سمجھ کے جو ہے دیکھنا چاہیے اور کس کی صحبت اختیار کرنی چاہیے. لیکن یہ ہے کلی طور پہ اگر یہ کہہ دیں کہ بھائی کسی بھی نیک آدمی کے پاس جانا بھی نہیں چاہیے تو یہ بری بات ہے. یہ بالکل ایک عجیب سی بات کہہ دی گئی، کیونکہ یہ پوری اسلامی ہسٹری کے اندر ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے اس کام کو کیا اور آج بھی کر رہے ہیں، ہر جگہ کر رہے ہیں، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا. اور اگر ہم اس کو انکار کر دیں گے تو پھر اصلاح کا کوئی ذریعہ نہیں رہے گا. آج کل تو ویسے بھی ہر بندہ کہتا ہے آئی ول ڈو وٹ آئی لائک ٹو ڈو. نفس پرستی کا زمانہ ہو گیا، تو اس لیے لوگوں کو خیال ہی نہیں آتا کہ ہم نے اصلاح کے لیے کسی کی صحبت میں جا کر بیٹھنا ہے. ورنہ ہم نے دیکھا نیک لوگوں کو وہ بڑے پیار محبت کے ساتھ سمجھاتے ہیں، سکھاتے ہیں. 2 بچے تھے کلاس کے اندر، وہ حفظ کر رہے تھے لیکن وہ پڑھتے صحیح نہیں تھے.
سبق یاد ہی نہیں کرتے تھے، شرارتوں میں لگے رہتے تھے۔ اب بزرگ جو اس مدرسے میں تھے وہ ایک دن آئے اور بڑے آرام سے استاد سے پوچھا کہ بھئی آپ کی کلاس کیسے چل رہی ہے؟ ان کو اطلاع ہو گئی تھی کہ 2 بچے جو ہے نا ان کے کمزور ہیں اور وہ شرارتیں کر رہے ہیں، استاد جی اس کو قابو نہیں کر پا رہے۔ تو استاد نے کہا کہ جی الحمدللہ ہر چیز صحیح ہے، اور انہوں نے کہا جی میں پھر امتحان لے لوں آپ کی کلاس میں بچوں کا؟ انہوں نے کہا جی ضرور، کیونکہ وہ اس مدرسے کے بڑے تھے۔ تو انہوں نے چپکے سے انہی 2 بچوں کو کہا کہ تم میرے پاس آ جانا تھوڑی دیر بعد اور میں تمہارا سبق سنوں گا۔ تو سبق سننے کے بہانے انہوں نے اس کلاس میں سے ان 2 بچوں کو علیحدہ کیا، سبق بھی سنا، اور اس کے بعد جو ہے ان کو ان کی تربیت بھی کی، ان کو سمجھایا بھی صحیح۔ اب دیکھیں، نہ استاد کو پتہ چلا، نہ باقی کلاس کے بچوں کو پتہ چلا، اور نہ ہی یہ بچے ہیوملیٹ ہوئے۔ انہوں نے ایک بڑے طریقے کے ساتھ ان بچوں کو جو ہے ان کی غلطیاں بتائیں، ان کو روکا ٹوکا، سمجھایا، تو اس طریقے سے اصلاح کر دی۔ تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی اس طرح سے چھپ کے بھی اصلاح کی جاتی ہے، لیکن بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جو انسان اعلانیہ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اعلانیہ غلطیوں کو بھی اعلانیہ ہی روکنا پڑتا ہے، کیونکہ اب وہ صرف ایک بندے کو نہیں سمجھانا بلکہ ایک جماعت کو سمجھانا۔ ایک بچہ جو ہے ساری جماعت کے اندر ہی فن کر رہا ہے، تو اب استاد کیا کرے گا؟ وہ سب کے سامنے اس کو بات کرے گا۔ اسی طرح ہم نے دیکھا کہ بعض لوگ جو ہے مسجد کے امام صاحب کے پاس آئیں گے اور ایسے جو ہے بات کریں گے جیسے وہ بڑے کوئی نیک لوگ ہیں، خواب سنائیں گے اپنا اور آدھا بات بتائیں گے، تعبیر پوری پوچھیں گے اپنی مرضی کی۔ اب دیکھو بھئی یہ تو عجیب سی بات ہے، آپ اپنے گول مول کر کے باتیں کر رہے ہیں، اور جو ہے یوں سمجھیں کہ ڈاکٹر کو اپنا مرض بتا ہی نہیں رہے کہ بھئی مجھے تکلیف کیا ہے۔ آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں کہ جی میں تو بالکل ٹھیک ہوں، وہ کہے گا جی گھر جاؤ پھر، یہاں کس لیے آ گئے؟ تو یہ بھی اسی طرح سے نیک لوگوں کی صحبت میں لوگ آتے ہیں اور آ کے اپنی برائیوں کو چھپا لیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت باجزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک مرید تھا جو ان کے پاس آیا اور اپنا خواب کا ذکر کیا کہ جی میں تو بار بار یہ خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں نے جو ہے خواب میں جنت کے باغات دیکھے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنے اس خواب کو دوسروں میں بھی جو ہے بتانا شروع کر دیا، اور شیخ کو بھی پتہ چلا کہ بھئی یہ تو اپنا خواب کے اعلانات بھی ہو رہے ہیں اور یہ تو اپنا ہی جو ہے مرید بنا ہوا ہے، اپنی تعریفیں کرتا پھر رہا ہے، اور لوگ بھی واہ واہ کر رہے ہیں کہ واہ واہ ان کو جنت کے جو ہے باغات خواب میں دکھائے جا رہے ہیں، بڑی بشارتیں ہیں۔ تو جب یہ شیخ کے پاس آیا تو شیخ نے کہا کہ اچھا ایسے کرنا، اب اگر یہ خواب دیکھو تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لینا۔ تو اس نے جب یہ بات سنی تو اس کو احساس ہوا کہ جیسے کہ شیخ جو ہے نا وہ شاید مجھ سے بھی جالس ہو رہے ہیں کہ میں اتنے مقام پہ پہنچ گیا ہوں، اور خود پسندی کا آپ اندازہ کریں کہ شیخ کے بارے میں بھی اس کو اب یہ فیلنگ ہو رہی ہے کہ مجھے یہاں اللہ تعالیٰ بشارتیں دے رہے ہیں اور شیخ دیکھو کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لگتا ہے کہ میری ترقی سے جو ہے نا جلس ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اتفاق کی بات ہے کچھ دنوں کے بعد اس نے پھر وہ خواب دیکھا، اور خواب میں ہی اس کو شیخ کی بات یاد آئی کہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا ہے۔ تو اس نے خواب میں ہی یوں ہی پڑھا۔ جب یہ پڑھا تو وہ تو باغ سارے غائب ہو گئے، ختم ہو گئے۔ اب جب یہ صبح اٹھا تو اس کو پھر سمجھ آئی کہ میں تو عجب اور خود پسندی کا میں شکار تھا، یہ تو شیطان کی چال تھی اور اس طریقے سے مجھے پھنسایا جا رہا تھا۔ اچھا یہ تو ایک طریقہ ہے، شیطان جو ہے نا بعض اوقات اس طرح سے آتا ہے کہ انسان کو بڑی اچھی اچھی باتیں دکھاتا ہے، کبھی ظلمانی چال چلتا ہے اور کبھی نورانی چالیں چلتا ہے، یعنی کبھی تو وسوسے ڈال رہا ہوتا ہے، بری باتیں دل میں ڈال رہا ہوتا ہے، ظلمت کو پیدا کر رہا ہوتا ہے، اور کبھی کبھی جو ہے یہ بڑے ایک اچھے انداز سے، اس انداز سے کہ بھی بڑی تعریفیں اور بڑے بشارتیں اور اس طریقے سے بھی چال چل جاتا ہے۔ حضرت شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اکیلے کہیں پر موجود تھے، مراقبہ کر رہے تھے، اور آپ نے ایک دم ایک نور، ایک روشنی ظاہر ہوئی، وہ دیکھا، اور اس میں سے ایک آواز آئی کہ شیخ قادر جیلانی تمہارے اعمال قبول کر لیے گئے، اب تم سے قلم اٹھا لیا گیا۔ اللہ اکبر، یعنی اب آپ کے نام اعمال میں آپ کی کوئی برائی نہیں لکھی جائے گی۔ حضرت شیخ قادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے
جب توجہ کی اور غور کیا تو فرمایا اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ عبادت میں لگے رہیے حتیٰ کہ آپ کو موت آ جائے۔ تو یہ کیسی بات ہے کہ مجھ سے جو ہے قلم اٹھا لیا؟ تو انہوں نے فوراً پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو ہی یہ پڑھا تو وہ سب روشنی بھی غائب اور شیطان وہاں سے بھاگا، لیکن بیک فائر کیا اور کہتا ہے کہ آپ کو آپ کے علم نے بچا لیا۔ آپ نے دوبارہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور کہا کہ بدبخت، میرے علم نے نہیں، میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا لیا۔ تو یہ جو ہے نا بہرحال شیطان کے ہتھ کنڈے ہیں، مختلف انداز سے وار کرتا ہے، ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اور آج کل تو بھئی خود پسندی کی انتہا ہے۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ اگر کوئی بچہ امتحان دے رہا ہے، ملٹیپل چوائس کوشچنز ہیں، وہ اپنی طرف سے بیسٹ چوائس کر رہا ہے، اے بی سی اس طرح سے چوائسیز ہوتی ہیں، تو وہ بیسٹ پک کر رہا ہوتا ہے، لیکن جب استاد جو ہے وہ اس کے پیپر کو دیکھتا ہے تو وہ کہتا ہے اس میں تو غلطی ہو گئی۔ بعد میں جو ہے اب ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ صحیح چوائس آپ نے کی یا غلط چوائس کی، تو پتہ چلتا ہے کہ استاد سمجھاتا ہے، پھر اسٹوڈنٹ کو سمجھ میں آتی ہے واقعی میں نے یہ غلطی کر دی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بڑوں کے ساتھ اٹیچ ہونا، آج کل جو چھوٹے ہیں وہ بڑوں سے اٹیچ نہیں ہوتے، ان کے ساتھ نہیں رہتے، ان کے تجربوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ دنیا کی چیزیں بھی سیکھنی ہوں تو اپنے بڑوں کے ساتھ رہیں گے تو برکت آ جائے گی۔ اسی طرح دین بھی سیکھنا ہوگا تو کسی نہ کسی کے بڑے کو اگر آپ رول ماڈل بنائیں گے، ان کی صحبت میں بیٹھیں گے، آپ ان کے ساتھ سیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ کو فائدہ ہوگا، اپنی خامیاں کھلیں گی اور جو ہے انسان کی اصلاح ہوگی۔ اپنی اصلاح کی فکر صحابہ کرام کو بھی ہوتی تھی، اور پوری ہسٹری میں تمام نیک لوگوں کو اپنی اصلاح کی فکر ہوتی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے کہ میں اس شخص کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا جو شخص میرے پاس میرے عیبوں کا تحفہ لائے گا۔ اب آپ اندازہ کریں کہ عیبوں کا تحفہ جو لائے گا، جو آ کے پوائنٹ آؤٹ کرے گا، میں اس کی مغفرت کے لیے دعا کروں گا۔ ایک مرتبہ امیر المومنین 2 چادریں جو ہے لے کر مسجد میں آئے۔ ایک صحابی نے کھڑے ہو کر کہا کہ امیر المومنین سب کو ایک ایک چادر ملی ہے، آپ کے پاس 2 چادریں ہیں، اس کی کیا وجہ؟ آپ نے اپنے بیٹے عبداللہ سے کہا کہ اس کے جواب دو۔ انہوں نے کہا جی بالکل ایسے ہی ہے، سب کو ایک ایک چادر ملی، میرے ابا کو بھی ملی، مجھے بھی ملی، میں نے اپنی چادر جو ہے اپنے والد صاحب کو ہدیہ کر دی ہے۔ اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آج کا دور ہوتا اور وقت کا بادشاہ کو ایسے کہا جاتا تو وہ تو شاید اسی وقت ہی اس کو سزا دیتا، لیکن یہ اسلام کا جو بڑا پن ہے اور دین اسلام کی تربیت ہے جس کی وجہ سے ہمیں ایسی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک بادشاہ تھا اپنے وقت کا، بعد کے وقت میں بھی اچھے بادشاہ آئے، وہ علماء کی بڑی قدر کرتا تھا۔ ان میں سے ایک عالم دین بڑے سادہ سے ہوتے تھے، اور وہ جب آتے تو وہ اپنے تخت پہ ان کو بٹھا دیتا اور خود نیچے بیٹھ جاتا۔ دوسرے علماء کے ساتھ وہ ایسا نہیں کرتا تھا۔ ایک دن دوسرے علماء نے کہا کہ ہم علم میں بھی زیادہ فضیلت والے، ہم جو ہے آپ کی صحبت میں آتے ہیں، یہ رویہ آپ ہمارے ساتھ نہیں کرتے، آپ اس سادہ جو ہے انسان کے ساتھ مختلف رویہ کرتے ہیں، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ تو پھر انہوں نے ان کو بتایا کہ دیکھو تم آتے ہو، آ کے یہاں بیٹھتے ہو، بات چیت کرتے ہو، آپ بڑے بڑے علماء ہیں ماشاءاللہ، ملاقات کر کے چلے جاتے ہیں، لیکن یہ جو اللہ کا بندہ ہے جب بھی آتا ہے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے کوئی نصیحت کر کے جاتا ہے، تو لہٰذا یہ میرے استاد کی طرح ہے۔ تو اب میں جو ہے اس لیے اس کی عزت کرتا ہوں، اور جب یہ آتا ہے اور میں اس کو ایک اچھے بڑے مقام پر یعنی تخت پہ بٹھا دیتا ہوں اور اس کے سامنے ادب کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں تاکہ یہ میری اصلاح کرتا رہے۔ تو یہ ایک سبحان اللہ کیسی زبردست بات ہے کہ اصلاح کی فکر۔ اسی طرح جو ہے اب اصلاح کرنے والے جو ہیں ان کو بھی چاہیے کہ وہ مخلص ہوں اور جو ہے دوسرے کی سائیکی کو سمجھ کر جو ہے اصلاح کریں۔ مومن کا آئینہ ہوتا ہے، انسان اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے، تو اس لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ بندہ کس کے ساتھ اپنا وقت گزارتا ہے، جس کے ساتھ وہ وقت گزارے گا ویسا وہ ہو جائے گا۔ تو جو ہے کمپنی کا ایفیکٹ ہوتا ہے، تو لہٰذا جو ہے دیکھنا چاہیے کہ ہم کس کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ انسان کا جو اصلاح کا ایک طریقہ ہے
وہ یہ ہے کہ انسان کے اللہ تعالیٰ کچھ دشمن بنا دیتے ہیں، کیونکہ بندہ دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ میری اصلاح کر دیں، میری اصلاح کر دیں، اب اللہ کی مدد بھی شامل ہوتی ہے، چنانچہ اللہ تعالیٰ پھر بعض لوگوں کو اس کا دشمن بنا دیتے ہیں۔ جیلسیز ہوتی ہیں بعض لوگوں کو، ہر خاندان میں ہوتی ہیں، ہے جی، ہر جاب کے اوپر ایسی کی سچویشن ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی آپ کو پنچ کرتا ہے، کوئی نہ کوئی کرٹیسائز کرتا ہے، اور جو ہے آپ کی برائیاں نکال کر وہ آپ کو بھی بتاتا ہے، آپ کے بڑوں کو بھی بتاتا ہے، بندہ اس سے بہت پریشان ہوتا ہے، بہت ڈسٹربنس وہ کاز کرتے ہیں، بندہ کہتے ہیں یا اللہ میں اس سے کیسے بچوں؟ بھائی اس سے بچنے کا بہت آسان طریقہ ہے، جو وہ باتیں کر رہا ہے، تنقید کر رہا ہے، آپ اس تنقید سے گھبرائیں نہیں، بلکہ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے میری مدد ہے، اور میں اس جو ہے نا اس کرٹیسزم سے فائدہ اٹھا کر میں محنت کروں۔ اگر کوئی جو ہے بچے جالس ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں تمہیں تو فلاں سبق نہیں آتا، فلاں چیز نہیں آتی، آپ تو بہت ہی جو ہے ویک ہو، اب بجائے لڑنے کے بھائی آپ محنت کریں گے آپ جو ہے اسٹرانگ ہو جائیں گے۔ اسی طرح فیملی کے اندر بعض اوقات خواتین میں بھی ایسی باتیں چلتی رہتی ہیں کہ تمہارے اندر یہ پرابلم، تمہارے اندر یہ پرابلم، تو بھائی آپ اس پرابلم سے ریکور کرو، اس سے آگے بڑھو، ہے نا۔ تو ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جو آپ کے ساتھ تنقید کرنے والے، یہ مفت میں کرٹیسائز کرنے والے اگر آپ کو ملے ہوئے ہیں، جو آپ کی غلطیاں پکڑ کے آپ کو بتا رہے ہیں، چاہے وہ جیلسی کی وجہ سے بتا رہے ہیں، آپ اس کو اگر پازیٹیو لے لیں گے آپ کی اصلاح ہو جائے گی۔ ایک بزرگ تھے اور وہ اپنی اولڈ ایج میں نابینا ہو گئے، اب ان کو لوگ خط لکھا کرتے تھے اور ان کے شاگرد ان کو پڑھا کرتے تھے، اور یہ جو ہے اس کا جواب لکھوا دیتے تھے۔ ان کے جو تنقید کرنے والے، ان سے جالس ہونے والے جو لوگ تھے، ان کو بھی جب اس بات کا پتہ چلا کہ یہ خط وہاں اس طریقے سے لوگ بھیجتے ہیں، تو وہ بھی ان کے بارے میں بری باتیں لکھ کر ان کو خط لکھ دیتے تھے۔ اب بائی مسٹیک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ کوئی پڑھتا تھا تو وہ اس میں وہ بری بات بھی پڑھ جاتا تھا، تو اب اسٹوڈنٹس کو بڑی امبیرسمنٹ ہوتی تھی کہ یہ تو ہم خواہ شیخ کے سامنے، اپنے استاد کے سامنے ایسی بات ہم پڑھ جاتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے خطوں کو اسکرین کر کے علیحدہ کرنا شروع کر دیا۔ جب استاد کو پتہ چلا کہ یہ اسکرین کر کے خط مجھے بتا رہے ہیں، تو پھر آپ نے کہا بھی ایسے نہیں کرو، ہو سکتا ہے کہ میری کوئی اصلاح کی کوئی گنجائش نکل آئے، یہ جو تنقید کرنے والے ہیں ان کے خط بھی پڑھا کرو اور مجھے بتایا کرو کہ یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ جا رہے تھے، ایک عورت نے کہا کہ او ریاکار، تو جیسے انہوں نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ تم تو میری اصلیت کو پہچان گئی، یعنی انہوں نے اس کا انکار نہیں کیا، بلکہ کہا کہ میں تو ریا سے بچوں گا اور نیک بنوں گا۔ اب دیکھیں یہ ایک پازیٹیو اپروچ ہے کہ اس نے تو نیگیٹو بات کی ہے، لیکن اس سے انہوں نے پازیٹیو بات نکال لی۔ اسی طرح ایک بزرگ تھے، کسی نے بھری مجلس میں تانا دے دیا کہ آپ میں یہ عیب ہیں، یہ عیب ہیں، وہ مسکرا کے کہنے لگے بھائی تم نے تو بہت تھوڑے عیب میرے بتائے ہیں، میرے اندر تو بہت سارے عیب ہیں۔ اب دیکھیں یعنی ولنگ ٹو کریکشن، اپنی کریکشن کرنا چاہتے ہیں، ہے نا۔ کسی نے ایک بزرگ کو کوئی جلی کٹی بات سنا دی اور وہ کہتا ہی چلا گیا، یہ کہیں جا رہے تھے اور وہ پیچھے لگ گیا حتیٰ کہ جب یہ اپنی بستی میں داخل ہونے لگے تو یہ کھڑے ہو گئے۔ اب اس کو حیرت ہوئی کہ یہ کھڑے کیوں ہو گئے، اب تو ان کی بستی آ گئی۔ تو اس نے پوچھا کہ آپ جا کیوں نہیں رہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو اندر بستی والے لوگ جو ہیں وہ میرا ادب کرتے ہیں اور بہت مجھ سے پیار کرتے ہیں، تم نے جو کہنا ہے یہاں کہہ لو، میں کھڑا ہوں، میں سن رہا ہوں تمہاری باتوں کو، کیونکہ مجھے ڈر یہ ہے کہ اگر تم یوں ہی کہتے ہوئے تم میرے ساتھ آگے گئے، کسی نے سن لیا تو وہ تمہاری پٹائی بھی کریں گے اور تمہیں نقصان پہنچائیں گے۔ تو آپ اندازہ کریں کہ یہ بزرگوں کا حوصلہ کیسا عجیب ہے کہ وہ جو ہے اس کو چانس دے رہے ہیں کہ تم میرے اوپر جتنا کرٹیسائز کرنا ہے کر لو، اور جو ہے میں اپنی اصلاح کے لیے راضی ہوں۔ اچھا اسی طرح ایک اور ہے طریقہ جس سے بندے کی بڑی اصلاح ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انسان جو ہے دوسروں سے عبرت پکڑے۔ اگر وہ دیکھتا ہے کہ فلاں بندے نے یہ غلط کام کیے، تو چنانچہ وہ نیت کر لے کہ میں ایسا کام نہیں کروں گا۔ ایسا جو بندہ سوچے گا
اور اس طرح سے عمل کرے گا یہ سعید ہوگا، سعادت مند ہوگا. اور جو بندہ شقی ہوتا ہے وہ نقصان اٹھا کے، ٹھوکر کھا کے سیکھتا ہے. جی کسی نے حضرت لقمان علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ دانا کیسے بنے، تو انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے بیوقوفوں سے سیکھا ہے کہ جو وہ کرتے ہیں بیوقوفیاں میں اس سے بچتا ہوں اور اپنے آپ کو جو ہے اس کا اپوزٹ کر کے جو ہے چلتا ہوں. تو یہ ایک طریقہ ہے. اس لیے شریعت کے اندر بھی جو سخت سزائیں دی گئی ہیں اور مجمع میں دی گئی ہیں اس کا مقصد بھی یہ تھا کہ تاکہ دوسرے لوگ عبرت پکڑیں. آج ہمارے سامنے جو ہے نقصان ہو رہا ہوتا ہے لوگوں کو، ہم دیکھ بھی رہے ہوتے ہیں کہ فلاں سے فلاں کو یہ پرابلم ہوا، فلاں کو یہ پرابلم ہوا ہے جی، غلط کاروبار سے یہ نقصان ہوئے، اس کے بچے خراب ہو گئے، فلاں ہو گیا، لیکن عبرت نہیں پکڑتے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو ایک پرندہ کوا ہے یہ عبرت پکڑتا ہے. اس کے مقابلے میں اگر آپ کتے کو دیکھیں تو وہ عبرت نہیں پکڑتا. اب آپ کو میں اس کو سمجھاتا ہوں کہ دیکھیں کہ کتا جو ہے اگر کہیں پر کھڑا ہوا کوئی چیز کھا رہا ہے، مردار کو کھا رہا ہے، اور کوئی دوسرا آتا ہے اور آ کے کتے کو جو ہے مارتا ہے اور جو ہے سزا دیتا ہے، تو یہ کتا اگر بھاگ کے دور جاتا ہے دوسرا کتا اسی جگہ آ جاتا ہے. وہ عبرت نہیں پکڑتا کہ ایک کتے کو اگر مارا گیا ہے تو اب میں یہاں سے ہٹ جاؤں. اس کے مقابلے میں اگر کہیں کا ایک کوا مر جاتا ہے تو باقی سارے کوے دور بیٹھ کے شور مچاتے ہیں. یعنی دوسرے لفظوں میں وہ میسج دے رہے ہوتے ہیں اپنے باقی ساتھیوں کو کہ یہاں ڈینجر ہے. تو ایک کو نقصان پہنچا، باقی سب نے عبرت پکڑی اور کتنے دن وہ جو ہے اس کے قریب ہی نہیں پھٹکتے. تو یہ ایک ہے کہ دنیا دار جو ہے وہ بندہ عبرت نہیں پکڑتا. وہ دیکھتا ہے کہ برے کاموں سے برے نتیجے نکل رہے ہیں لیکن وہ جو ہے اس سے عبرت نہیں پکڑتا. اور اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ بھی اپنا محاسبہ کرنا، اپنے بارے میں سوچتے رہنا، اس سے بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے، بہت اصلاح ہوتی ہے. بجائے اس کے کہ دوسروں کی تنقید کرتا رہیں، اپنے بارے میں سوچیں، محاسبہ کریں. تو اس سے جو ہے انسان کو فائدہ ہوتا ہے. اور جو ہے ذکر اذکار کی جو محنت ہوتی ہے یہ بھی محاسبہ ہوتا ہے. اصل میں جو بندہ یہ ذکر اذکار کرتا ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر کی شہوت کی اصلاح کرتا ہے، غصے اور حسد کی اصلاح ہوتی ہے، اس کے اندر سے بخل کی بیماریاں نکلتی ہیں، حرص و تمنا، عجب و تکبر، یہ بیماریوں سے جان چھوٹ جاتی ہے. تو یہ کتنے فائدے والی چیز ہے نا. یہ انسان کو سمجھ میں نہیں آتی. تو اپنے آپ کو کمتر سمجھنا چاہیے، دوسروں کو بڑھیا سمجھنا چاہیے، ہے نا. اور جو ہے سب کے بارے میں اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی ہے تو بھائی اپنے آپ کو سمجھے کہ بھائی میں اس سے کمتر ہوں کیونکہ اس نے زیادہ نیکیاں کی ہیں. اگر آپ کوئی چھوٹے عمر کا کسی کو دیکھیں گے تو آپ کو یہ سوچنا چاہیے اس نے تو تھوڑے گناہ کیے ہوئے ہیں، یہ تو مجھ سے بہتر ہے. تو اس طرح سے اگر کسی عالم کو دیکھیں تو بھی آپ یہ سمجھیں کہ بھئی یہ علم والا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث ہے، تو میں اس سے خواہ اب بڑھ کے کوئی بات نہ کہوں. اور اگر کسی جاہل کو دیکھیں تو بھی تب بھی یہ سمجھیں کہ بھئی روز قیامت یہ تو کہے گا میں جاہل تھا اور مجھے تو اس بات کا پتہ ہے اور پھر بھی میں نے غلطی کی تو اب میں پکڑا جاؤں گا. اچھا اسی طرح کسی فاسق اور فاجر سے بھی آدمی جو ہے سبق سیکھ سکتا ہے کہ فاسق اور فاجر جو ہے اس کو بھی کمتر نہ سمجھے، حقیر نہ سمجھے. ویسے تو کسی بندے کو بھی کم نہیں سمجھنا چاہیے. جی برائیوں سے ہم نفرت کرتے ہیں، برے انسان سے نفرت نہیں کرتے. اب ایک بندہ ہے گناہ کبیرہ کر رہا ہے، بے نمازی ہے، سب چیز ہو رہی ہے، اس سے بھی نفرت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو، سیئات کو حسنات میں تبدیل فرما دیں گے. تو کیا پتہ یہ کس وقت جو ہے توبہ کر لے اور جو ہے یہ تو جو ہے بڑھیا ہو جائے گا. تو اس طرح سے اپنی اصلاح کرنی چاہیے، حتیٰ کہ کافر کو بھی جو ہے کمتر نہ سمجھنا. اب یہ نفس کے لیے بہت ہی مشکل کام، اس کے لیے تو نفس آمادہ نہیں ہوگا. حضرت مجد الثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں یہ بات لکھی کہ تم کسی کافر کو بھی اپنے سے کمتر نہ سمجھنا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ کے سامنے یہ مسئلہ پیش کیا گیا کہ یہ کیسے انہوں نے بات کہی، تو انہوں نے بات کو پھر تفصیل سے سمجھایا کہ دیکھو انما الاعمال بالخواتیم، اصل چیز ہے کہ خاتمہ کیسے ہوا. ہمیں اپنے خاتمے کا نہیں پتہ کہ ہمارا انجام کیا ہوگا.
اور ہمیں کسی کافر کا بھی نہیں پتہ کہ ہو سکتا ہے کہ مرنے کے سے پہلے وہ ایمان والا بن جائے اور خدا نہ خواستہ ہم ایمان سے محروم ہو جائیں، تو ایسی صورت میں ہمیں جو ہے ایک کافر کو بھی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ اپنی فکر میں لگا رہنا چاہیے۔ اور حتیٰ کہ امام ربانی مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسا خارش زدہ کتا جو ہے نا، اس سے بھی اپنے آپ کو بدتر سمجھنا چاہیے۔ آپ دیکھیں تو جانور ہے، کتا ہے، اس کا ذکر بھی کیا گیا کہ یہ جانور نجس ہے۔ اب نفس کیسے اس پہ جو ہے آمادہ ہوگا؟ یہ نفس کے لیے بہت مشکل کام ہے کہ اب کتے کو کس طرح سے اپنے آپ سے بڑھیا سمجھیں؟ بھئی کتے کے اندر جہاں برائیاں ہیں وہاں بہت ساری اچھائیاں بھی ہیں، وہ اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ انسان کو سوچنا چاہیے کہ بھئی میں کیا اپنے اللہ کا وفادار ہوں یا نہیں ہوں؟ تو اگر یہ سوچے گا تو پھر اس کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ تو معلوم ہوا کہ دوسروں کے عیبوں کو مت تلاش کرو، اپنے عیبوں کے اوپر نظر رکھو۔ اگر ہم یوں کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری اصلاح ہو جائے گی، اور اگر ہم یہ نہیں کریں گے تو صاف ظاہر ہے پھر ہمارے اندر تو برائیاں اکٹھی ہو جائیں گی۔ آپ دوسروں کی اصلاح کر دیں گے اور اپنی اصلاح کبھی نہیں ہوگی۔ نہ تھی اپنی برائیوں کی جو خبر رہے دیکھتے اوروں کے عیب و ہنر ہے جی۔ تو ہم دوسروں کو تو دیکھتے رہے، اپنے بارے میں نہیں سوچا۔ پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے کہ پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر، جب بندہ اپنے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے تو اب جب اس کو فکر لگتی ہے تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا، پھر لگتا ہے کہ میں ہی سب سے برا ہوں۔ اور یہی مقصود ہے آج کی اس سارے بیان کا کہ بھئی کسی طرح ہم اپنے قصور کو ڈھونڈیں، اس کے اوپر نظر رکھیں، نہ کہ ہم دوسروں کے۔ یہ ایک روحانی بیماری ہے اور بڑی مہلک بیماری ہے کہ انسان ساری دنیا کے قصور ڈھونڈتا رہے اور اپنے سے غافل رہے، اور بالآخر اسی پہ اس کا خاتمہ ہو جائے، اور جو ہے پھر پچھتانا پڑے۔ زندگی ایک بار ہے، یہاں بار بار آنے کا چانس نہیں ملتا۔ اللہ ہماری اصلاح فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔